بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے تو یہ ایک آیت، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن ابی کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی واقعی یہ آیت سب سے بڑی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اسے ابن مردویہ میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص یہ کرے گا، میں اسے شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کچھ سوچتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو پھر جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں بولتا کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، یعنی فطرانہ جمع ہو رہا تھا اور آپ کو ان کی حفاظت کے لیے چوکیداری دی گئی۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، آجا تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے محتاجگی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔
صبح ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہ آئے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لاکر میں سے اور تالے میں سے چوری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ سے ان کے پیسے چرائے جاتے ہیں کہ جس کی چابی ان کے سوا کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی شیطان ہو جو آ کر ایسی حرکت کرتا ہو۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اور آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مارا کرے، پھر حفاظت ہو جائے گی۔ آپ گھر سے نکلنے لگے یا اپنے لاکر کو لاک کرنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ پر اس پر پھونک دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار مقرر کر دیں گے فرشتے کو، اور پھر کوئی نہیں چرا سکے گا۔ تو بہرحال آیت الکرسی جو ہے وہ بہت فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی عام طور پر معبود کے کیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر الہ کے معنی ہیں خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق۔ ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہ بھی مالک ہونے کا حقدار ہے، اور پھر جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے۔ پھر فرمایا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں سکاتی اسے اس کی ان دونوں کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اور وہ بلند ہے، بہت بڑا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ کیا؟ نمبر 1، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نمبر 2، وہ زندہ ہے۔ نمبر 3، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ نمبر 5، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ نمبر 6، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، یعنی سارا اختیار قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا۔ نمبر 7، انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل، سب کا علم وہ رکھتا ہے۔ نمبر 8، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم جیسا کوئی علم کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 9، اس کی حکومت، قدرت، عظمت، اقتدار یا پھر علم آسمان و زمین پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ اور نمبر 10، ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ نمبر 11، وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔ آیت الکرسی کو اپنی روزانہ کی زندگیوں میں شامل کیجیے، اس کا برت کیجیے اور اپنی مشکلوں کو آسان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ آمین۔